پھر وہ گھٹنا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اگیانیوں جیسی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے پرارتھنا کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کے بارے میں کچھ وستار سے بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ مدھیہ آیو کی ہو، اتہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کا پالن کرو۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ کہتا ہے کہ پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا چٹکیلا ہو کہ دیکھنے والوں کا من پرسن ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے چاہیے، ہمیں اس کے نردھارن میں سندیہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے سیوا کاری نہیں لیا جاتا، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، بھلی چنگی اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ گھٹنا جب تم نے ایک ویکتی کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس سمے ہم نے حکم دیا کہ مارے گئے ویکتی کی لاش کو اس کے ایک بھاگ سے چوٹ کرو۔ دیکھو اس پرکار اللہ مردوں کو جیون دان دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گائے ذبح کرنے کا قصہ۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور توانگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بھکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھانڈ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعے والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحے کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچی ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔
اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ یعنی 30,000 ہی دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے یہ گائے عطا فرماتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آخر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول یعنی اس لڑکے کے چچا جس کو اس لڑکے نے قتل کیا تھا کہ جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔